بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے بیان میں ہم اس جگہ پر پہنچے تھے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ثم عرضهم علی الملائکہ، اور پھر پیش کیا انہیں فرشتوں پر، یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ نام اور وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے اللہ تعالی نے جب فرشتوں کو دکھائیں تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے نام گنوائے، اور اس کی تفسیر میں یہ عرض کیا تھا کہ علامہ جار اللہ زمخشری جنہوں نے کشاف لکھی ہے انہوں نے اس بات پر خاصا زور دیا ہے کہ اللہ تعالی نے جو چیز پیش کی تھی وہ اسماء تھے، مسمیات نہیں تھیں، خالصتاً ایک علمی مسئلہ ہے، اور انشاءاللہ کسی وقت میں اس مسئلے کو بھی عرض کریں گے۔ ایک بات جو خیال میں رکھنی چاہیے وہ یہ کہ یہ جتنے بیانات آپ سنتے ہیں ان میں متقدم، اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ثاقب نہیں، اور صاحب چیزوں کو وہ میں جن میں کی جاتی ہے وہاں پر یاد رچے مجھے ممکن وہی ساحل میں سن اسے اندازہ ہو جائے کہ کن مقامات کو لگا ہو، یہ درست عام سنیں اور اس کے بعد یاد ہو اور مالے سیوتی نیچا بلائی شخصیت جب یہ بات کرتے ہیں تو میں سیوتی اللہ علیہ کرتے ہیں، آپ بتائیں ہمیں سیوتی علیہ فلاں جگہ پہ سیوتی احمد رام کو جو کہا رہی ہے وہ غلط ہے، امام سیوتی احمد پلے میں مارا سکتا لیکن تو ہم رحم علیہ کہتے تو اس لیے کہ وہ انسان تھے، بشر ان سے ہوئی ہے جس نشی، لیکن تمام ان علم و ان کا علمی اور تعلق مع اللہ اتنا غالب تھا کہ دو چار کے بیچاری شخص کو ڈر۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ باوجود اس کے کہ بے شمار غلطیاں ان کی کتابوں میں آئی ہیں، اہل علم نے اس کی طرف توجہ بھی دلائی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس شان کے آدمی تھے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض مرتبہ عالم بیداری میں زیارت ہوتی تھی، اور انہیں جب یہ کہا گیا کہ وہ سلطان محمود غزنوی میں جائیں تو انہوں نے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کبھی کبھی عالم بیداری میں ہوتی ہے، اگر میں محمود غزنوی کے دربار میں چلا گیا، بادشاہ کے دربار میں، تو اللہ تعالیٰ کہیں یہ نعمت مجھ سے چھین نہ لے۔ اور یہاں تک کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خود کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو بالکل اپنے سامنے عالم بیداری میں 70 مرتبہ سے زیادہ دیکھا۔ اور ایک دن میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کا میرے متعلق کیا فرمانا ہے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنتی ہو۔ میں نے عرض کیا کہ عذاب کے بعد، جہنم کے بعد جنت میں جاؤں گا یا بغیر عذاب کے جنت ہے میرے لیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر عذاب کے تمہارے لیے جنت ہے۔ یہ عالم بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اس پہ تو اتنا کچھ امت میں بہت سے حضرات نے لکھا ہے کہ ہمارا اس وقت کا موضوع بھی یہ نہیں ہے، کبھی انشاءاللہ بات اس پہ بھی کریں گے کہ اس کا انکار سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے، جہالت کی بات ہے، وگرنہ بیسیوں اور متعدد شواہد اس بات کے ہیں کہ متعدد جگہ پر متعدد اور اللہ کے نیک بندوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم بیداری میں بھی زیارت کی ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے صاحب کشاف کی کہ زمخشری، اور انہوں نے اپنی تفسیر کشاف میں پوری طرح رد کیا اہل سنت والجماعت کا، اور جگہ جگہ پر وہ اپنے معتزلہ کے عقائد کے متعلق لکھتے ہیں، لیکن اس شخص کی ان ساری چیزوں کے باوجود آپ اس کے علم کا اندازہ کیجئے کہ آج تک ان کی تفسیر کشاف سے کوئی شخص بے نیاز نہیں ہو سکا۔ رازی اور روح المعانی جیسے لوگ یہ خوشا چین ہیں کشاف کے،
اور کشاف والے کی عبارتوں کی عبارتیں نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زمخشری نے یہ لکھا. روس جو سابقہ تھا اور موجودہ دور میں ازبکستان اور ترکمانستان کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس ترکمانستان اور ازبکستان کے درمیان جو علاقہ ہے یہ سارا خوارزم کہلاتا تھا. اور یہ جتنے خوارزمی آپ کو نظر آتے ہیں کتابوں میں نسبت سے، یہ سب لوگ اس علاقے کے پیدا شدہ تھے اور اللہ نے اس زمین میں بڑی برکت رکھی تھی. قرون وسطیٰ کے اوائل میں جرجان اور خوارزم کے دو بڑے مشہور شہر تھے، اور یہ جو جرجان تھا اس میں ایک دریا بھی بہتا تھا، جرجانیہ اس کو کہتے تھے. جرجانیہ بلکہ قصبے کا نام تھا، دریائے جیہون کے مغرب کی جانب یہ واقع تھا اور اس کی مشرق کی جانب ترکی تھا. اور جرجانیہ ایک بہت بڑا دریا یہ جو ہے اس کے مغرب میں جو آیا ہے، تو اس کے قریب ایک چھوٹی سی بستی تھی، چھوٹا سا قصبہ تھا، اس کا نام تھا زمخشر. زا میم خا شین را، زمخشر اسے کہتے تھے. اور یہ جن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ صاحب کشاف زمخشری اسی علاقے کے رہنے والے تھے، وہیں وہ پیدا ہوئے تھے. اس لیے ان کے حالات کو عرض کرنا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو یہ خیال رہے کہ ہم جن لوگوں پہ بھی تنقید علمی طور پر کرتے ہیں وہ شخصیات اپنے اعتبار سے بہت بڑی تھیں. ہاں، اسلام میں کوئی ایسی چیز انہوں نے اگر لکھ دی ہے جو متقدمین کے اسلاف کے کتاب و سنت کے خلاف ہے تو اس کی نشاندہی کرنا بھی ضروری. زمخشر میں یہ پیدا ہوئے اور زمخشری نے خود لکھا ہے، جار اللہ زمخشری نے ایک لطیفہ ہی لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہمارے گاؤں کے قریب سے گزرا، دیہاتی تھا بیچارہ، تو اس نے شام ہو گئی اور کہیں ٹھہرنا تھا، تو اس نے کہا کہ لوگوں سے پوچھا کہ اس گاؤں میں اس کے سردار کون ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ رداد اس کے سردار کا نام ہے، یہاں جو حاکم ہے رداد اس کا نام ہے. تو اس نے کہا رداد، پھر چپ ہو گیا. پھر اس نے کہا کہ اس گاؤں کا کیا نام ہے؟ تو کسی نے کہا زمخشر. اس نے کہا جس شہر کا نام اس میں شر آتا ہو اور اس کا حاکم رداد اس میں رد آتا ہو، کسی چیز کو پھینک دینا، اللہ کی قسم مجھ جیسا آدمی اس شہر میں نہیں رہ سکتا، یہاں تو سب شر جمع ہو گئی ہے. اس شہر میں نہیں رکا اور زمخشری کہتے تھے ہمارے گاؤں سے باہر چلا گیا. جار اللہ ان کا نام تھا، اللہ تعالی کے ہمسائے. اس وجہ سے کہتے تھے کہ یہ مکہ مکرمہ میں بڑا عرصہ رہے ہیں. ابو القاسم ان کی کنیت تھی، محمود بن عمر بن محمد خوارزمی. 467 ہجری میں 460 کے بعد ہی پیدا ہوئے ہیں. عام طور پہ کہتے ہیں کہ 67 میں پیدا ہوئے ہیں، بعض حضرات نے اور بھی سن ولادت ان کا ذکر کیا، لیکن بہرحال 465 ہجری کے بعد ان کی وہیں پہ ولادت ہوئی ہے. اور بہت چھوٹی عمر میں ہی اللہ نے علم کی طلب ان کے دل میں ڈال دی تھی. نحو کا علم، ادب کا علم، عربیت کا علم، ساری چیزیں انہوں نے پڑھی ہیں. اور یہاں تک اللہ نے اس بندے کو علم کی اتنا چسکا لگا دیا تھا کہ جار اللہ زمخشری جب بڑے ہو گئے اور ان کی عمر کم سے کم بھی 50 برس کی تو ہو گئی ہوگی یا 40 برس کی ہو گئی ہوگی، اور انہوں نے مکہ مکرمہ میں اب عبداللہ بن طلحہ تھے ایک بزرگ، ان سے جا کر سبوی کی کتاب پڑھی. سبوی کی کتاب جو عربیت پہ ہے اس کا نام ہی الکتاب ہے. اسلام کی پوری تاریخ میں کم کتابیں ایسی ہیں جن کا نام ہی یہ ہو گیا ہو. امام قدوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب جو تھی، اسے کسی زمانے میں الکتاب جب کہا جا سکتا تھا، یعنی ایک خاص کتاب، تو کتاب سے مراد قدوری ہی لیتے تھے. اور سبوی کی جو کتاب تھی اسے بھی الکتاب ہی کہا گیا ہے، اور اب تک اہل لغت اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. اور زمخشری جب پہنچے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے بخارا، تو راستے میں سواری سے گر گئے اور ان کا پاؤں ٹوٹ گیا اور زخم بگڑ گیا. کوئی اتنی زیادہ جراحت والے لوگ وہاں تھے نہیں، نتیجہ یہ کہ ان کا پاؤں کاٹنا پڑا. دامغانی کہتے تھے کہ میں نے زمخشری سے پیر کٹنے کا سبب دریافت کیا، تو انہوں نے کہا یہ میری والدہ کی بد دعا کا نتیجہ. اور پھر انہوں نے قصہ سنایا اور کہنے لگے بچپن میں نے ایک چڑیا کے پیر میں دھاگا باندھ لیا اور اتفاق ایسا ہوا کہ وہ چڑیا میرے ہاتھ سے اڑی، نکل گئی
اور ایک سوراخ میں جا کر گھسی تو میں نے اس کے پاؤں میں دھاگا باندھ رکھا تھا، میں نے زور سے دھاگا جو کھینچا تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، چڑیا کا پنجہ ٹوٹ گیا۔ تو میری والدہ کو بہت دکھ ہوا اور انہوں نے کہا کہ خدا تیرا بھی ایسی پاؤں توڑے جیسے تو نے اس چڑیا کو پاؤں سے محروم کیا ہے۔ تو کہتے تھے والدہ کی اس پر دعا کی وجہ سے میرا یہ پاؤں ٹوٹ گیا، بچہ معذور ہو گیا۔ اور اب یہ کام کسی کا بظاہر رہا نہیں، زمخشر کی مسجد کے امام ان کے والد تھے، انہوں نے کہا کہ چلو اس بچے کو لے چلتے ہیں اور درزیوں کا کام سکھاتے ہیں۔ درزیوں کے کام کے لیے جب لے کے گئے تو زمخشری کہتے تھے کہ مجھے بڑا برا لگا کہ میں بیٹھ کے اب کپڑے سینے لگ جاؤں، تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ میرا بوجھ آپ پر ہے کیونکہ میں معذور ہوں، آپ ایسے کیجئے کہ مجھے شہر میں پہنچا دیں، کسی شہر میں، اور پھر میں جانوں اور اللہ جانے، اور اللہ تعالیٰ میرے رزق کا بندوبست کر دے گا۔ وہ اپنے اس بچے کو شہر میں چھوڑ کے گاؤں واپس چلے گئے اور اللہ نے زمخشری کو بڑی نیکی سے نوازا اور اللہ تعالیٰ نے رزق کی طرف سے انہیں بالکل بے فکر کر دیا، حتیٰ کہ زمخشری نے خود اپنی شاعری میں ایک جگہ ایک شعر کہا ہے اور کہتے ہیں کہ کم رأیت من عارج فی درج المعالی، میں نے کتنے ہی ایسے پاؤں کٹے معذور دیکھے جو اللہ نے انہیں عظمت کی بلندیوں پر فائز کر دیا، ومن صحیح القدم لیس لہ فی الخیر، اور کتنے ہی ایسے تھے کہ جن کے دونوں پاؤں تندرست ہوئے اور انہیں کوئی عظمت زندگی میں نہیں ملی زمخشری نے، لیکن اس پاؤں کٹنے کا افسوس بہت زیادہ ہوا، اور اسی طرح جسمانی نقائص اور جو چیزیں تھیں ان کی طبیعت پہ غالب آتی گئیں، اور غالباً اسی وجہ سے انہوں نے شادی بھی نہیں کی، ساری زندگی کا اوڑھنا بچھونا بس ان کا علم رہا، اور جب علم ان کا بڑھ گیا تو انہیں پھر ساتھ ساتھ یہ بھی احساس ہوا کہ چونکہ ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے اس لیے اپنے زمانے میں وہ شدید ناقدری کا شکار ہے۔ اور زمخشری نے حج کا ارادہ کیا، اور جب وہ پہنچے ہیں ہبت اللہ ایک بزرگ تھے، ایک ان کے ہم عمر تھے تقریباً، ان کو ملے اور بغداد میں وہ پہنچے ہیں تو ان سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کو دیکھ کر بہت ان کی تعریف کی اور کہا کہ تمہارے آنے سے پہلے تمہارا علم میرے پاس پہنچ گیا تھا، مجھے پتا چلا تھا کہ زمخشر میں ایک لڑکا ایسا ہے جس کو خدا نے علم کا اور مطالعے کا ذوق دیا۔ اور زمخشری نے اس کے جواب میں جب تقریر کی تو انہوں نے کہا کہ زید الخیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور سے زید رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید نے جب کلمہ شہادت پڑھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید ہر شخص جس کی خبر مجھے دی گئی جب میرے سامنے آیا تو میری نظروں میں اس خبر سے کم نکلا جتنی لوگوں نے اس کی تعریف کی تھی، بس تم ایسے آدمی ہو کہ تمہارے متعلق لوگوں نے مجھے بتایا تھا، اور پھر جب تم میرے سامنے آئے ہو تو جتنا کچھ لوگوں نے کہا تھا اس سے کہیں زیادہ عظمت تمہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا اسی طرح آپ کے متعلق ابو سعادات ہبت اللہ میں نے مختلف لوگوں سے سنا تھا، اور اب جب آپ کو دیکھا ہے تو اندازہ ہوا کہ آپ کی جو تعریف لوگوں نے کی تھی اب اس سے بھی بلند و بالا ہیں۔ خیر زمخشری ان کے پاس رہے یہاں تک کہ زمخشری کو 512 ہجری میں ایک اور مرض لاحق ہو گیا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ خدا بندہ اگر مجھے شفا مل جائے تو میں کبھی بھی کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں جاؤں گا، کبھی قصیدہ نہیں لکھوں گا، تجھ پر بھروسہ کروں گا اور کتاب و سنت کی خدمت کرتا رہوں گا۔ اللہ نے ان کی اس دعا کو قبولیت کا شرف بخشا، شفایاب ہو گئے، اور 516 ہجری میں وہ مکہ مکرمہ پہنچے ہیں، اور پھر مکہ مکرمہ پہنچ کے مستقل وہیں رہ پڑے۔ وہاں ایک اور شخصیت انہیں مل گئی، علی بن عیسیٰ بن حمزہ الحسنی تھے، اور ان کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے اچھے ہو گئے، وہ خود بھی اچھے ادیب اور شاعر تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں پیسہ بھی خوب دیا تھا۔ زمخشری نے اپنی کئی کتابوں میں ان کا ذکر کیا ہے، اور ایسا اچھا دوست انہیں یہ ملا کہ اس نے اپنا پیسہ زمخشری کے لیے کھول دیا، اور زمخشری نے بہترین تصانیف کے لیے اپنے آپ کو یکسو کیا، یہاں تک کہ ان کا نام جار اللہ پڑ گیا، یعنی اللہ تعالی کا ہمسایہ، اور ان کی تصانیف مکہ مکرمہ سے نقل ہونے لگیں، مختلف جگہوں پر پہنچنے لگیں، حتیٰ کہ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ ان کے پاس پہنچے، اور قاضی ایاز نے ان سے اجازت طلب کی کہ مجھے اپنی شاگردی میں قبول کر لیں، اور زمخشری نے انہیں قبول نہیں کیا۔ دونوں کا حال اللہ ہی جانتا ہے، اس کی نظر میں کون بڑا بلند مقام کا آدمی تھا،
لیکن اب جو علمی ذخیرہ ان دونوں نے چھوڑا ہے اسے دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ قاضی ایاز زمخشری سے کہیں آگے کے آدمی تھے. اللہ نے جو تعلق انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیا ہے اور قاضی ایاز نے جو شرح لکھی ہے، جو چیزیں لکھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، اور الشفا کے نام سے جو انہوں نے کتاب لکھی ہے، کمال کی چیز لکھی. لیکن زمخشری کا معیار غالباً اتنا بلند ہوگا یا جو بھی بات ہوگی. بہرحال انہوں نے قاضی ایاز کو اجازت نہیں دی. اسی طرح حافظ ابو طاہر تھے، بڑی مشہور شخصیت تھی، انہوں نے کہا کہ مجھے اپنا شاگرد بنا لیں، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا. لیکن مکہ مکرمہ میں زمخشری کو ہر طرح کی سہولت اللہ نے دے دی تھی، یہاں تک کہ جب ان کو مادی طور پہ آسائشیں میسر آئیں اور سب طرح سے اطمینان ہوا تو علم کے ساتھ ساتھ پھر اپنے وطن کی یاد انہیں ستانے لگی، اور انہوں نے مکہ مکرمہ سے پھر چلے ہیں اور غالباً وہ خوارزم دیکھنے آئے تھے، زمخشر اپنا گاؤں دیکھنے آئے تھے. لیکن قناعت کا رنگ اتنا ان پر غالب آ گیا تھا کہ انہوں نے اپنی ساری کتابیں لیں اور آ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ بغداد میں وقف کر دیں، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ ساری کتابیں نظر کر دیں. کوئی چیز انہوں نے اپنی باقی نہیں رکھی، اور اپنے گھر پہنچے. خوارزم وہ پہنچے اور 538 ہجری میں اچانک کو بیمار ہوئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا. ممکن ہے کہ زمخشری کی قبر آج بھی شاید کہیں موجود ہو، ہمیں تو اس کا علم نہیں ہے، مگر یہ کہ ان کا انتقال نہیں ہوا تھا. بہت بڑے بڑے لوگ انہوں نے اپنے شاگردوں میں چھوڑے. ان کے شاگردوں میں کوئی نہ ہوتا تو ایک خاتون زینب بنت عبد الرحمان تھیں. یہ عبد الرحمان رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی زینب تھیں رحمۃ اللہ علیہا، بہت بڑی خاتون تھیں. اللہ نے بڑا علم انہیں دیا تھا. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ابن نجار اور ابن خلقان جو ہیں یہ اس خاتون کے شاگرد. حدیث میں بڑا علم اللہ نے انہیں دیا تھا، تفسیر میں اللہ نے بڑا علم انہیں دیا تھا. اور اسی طرح عالم اسلام میں جو بڑے بڑے لوگوں نے کتابیں تصانیف کی ہیں، بہت سے ایسے تھے جو خواتین ہی کے پڑھے ہوئے تھے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری، جس کا آپ حوالہ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، ان کی ایک شاگردہ تھی کریمہ بنت احمد، اور کریمہ جو تھیں ان سے حدیث پڑھنے والوں نے حدیث پڑھی ہے، اور 90,000 سے زیادہ آدمیوں نے کریمہ سے صحیح بخاری پڑھی. آج آپ کے پورے عالم اسلام میں کوئی خاتون اس پائی کی ہے کہ حدیث پڑھنے کے لیے لوگ اس کے در پہ جاتے ہوں اور اپنی ساری زندگی میں 90,000 آدمیوں کو حدیث پڑھا سکے اور صحیح بخاری جیسی کتاب کو پڑھا سکے. زمخشری کا اصل میں مسلک دوسرا تھا اور وہ مسلکاً معتزلی تھے، اور معتزلہ کا اہل سنت کے ساتھ اصول میں کئی چیزوں پہ اختلاف ہے. مثلاً ہمارے نزدیک بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جنت اور جہنم کے درمیان کوئی درجہ نہیں ہے، لوگ یا جنت میں ہوں گے یا جہنم میں، اور جو اصحاب اعراف ہوں گے آخر پہ وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے. لیکن یہ لوگ معتزلہ اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ درجتم بین الدرجتین، ایک درجہ ہے جو دو درجوں یعنی جنت اور جہنم کے درمیان ہے. یہ ایک اختلاف ہے. اہل سنت والجماعت کے نزدیک اصول دین 3 ہیں، وہ توحید کے، رسالت کے اور قیامت کے، ان تینوں چیزوں کو اصول دین مانتے ہیں. اور معتزلہ اصول دین اس کے ساتھ ساتھ توحید کے وہ عدل کو بھی شمار کرتے ہیں اور بعض اور چیزوں کو بھی. اس لیے اصولی طور پر معتزلہ کا اور اہل سنت کا اختلاف. اور زمخشری اتنے پکے معتزلی تھے کہ آپ دیکھیے ان کی کشاف کو، یہاں تک کہ اتنا علم تھا نا ان کا. تو جس آدمی کا علم اتنا زیادہ ہو اور جس آدمی کو عروج نصیب ہو اپنے زمانے میں بھی، تو پھر دوسرے کو کیا سمجھے گا. ایک جگہ پہنچ کے انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ اہل سنت گدھے ہیں، اور معتزلہ کے ساتھ ایسا ان کا تعلق تھا، برملا اعلان کرتے تھے کہ میں معتزلی. اور ان کے شیخ جو تھے محمود ابن جریر، اصل میں ان کا رنگ انہوں نے لے لیا تھا. اور یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں یہ جاتے تھے، طواف کرتے تھے، اور بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کے زمخشری اعلان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں معتزلہ سے تعلق رکھتا ہوں، معتزلہ کا شیخ ہوں، اور کوئی ہے جو میرے سامنے آئے اور مجھ سے آ کے بات کر سکے.
اور جتنی فروعات تھیں دین کی، اصول کو چھوڑ کے فروعات میں وہ ایک شخص سے شدید متاثر تھے اور ساری زندگی اس کے مسلک پر گزاری، اور وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ دین کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو جتنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سمجھے ہیں اتنا کوئی نہیں سمجھا، اور زمخشری اس حد تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے معتقد تھے کہ انہوں نے شقائق النعمان فی حقائق النعمان نام سے ایک کتاب پوری لکھی ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت میں اور تعریف میں۔ دو چیزوں سے پتا چلتا ہے، ایک تو اس سے پتا چلتا ہے اور دوسرے اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ انہوں نے جب بیت اللہ سے خارزم ہو گئے ہیں تو جاتے ہوئے اپنی ساری کتابیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر چھوڑ گئے، گویا یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک عقیدت کا اظہار کیا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ساری چیزیں اپنی چھوڑ کے جائیں تاکہ لوگ ان سے استفادہ کریں۔ فروعات میں نماز، روزہ، حج وغیرہ جتنے مسائل ہیں، ان مسائل میں ان کا تعلق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا، اور ایک جملہ کہتے ہیں جس کی شرح کی اس وقت تو گنجائش نہیں ہے وقت میں، لیکن یہ کہ آپ دیکھیں گے یہ بڑے بڑے معتزلی جو اصول میں معتزلہ کے قائل تھے، یہ فروعات میں دین میں سب کے سب حنفی تھے، اکثر ان میں، اور جو بڑے بڑے تھے ان کے وہ تو تقریباً سارے ہی حنفی تھے۔ وجہ بھی اس کی تھی تاریخی طور پر، اس لیے جن لوگوں نے حنفی فقہ کو بدنام کیا ہے اور حنفیوں کے جو دشمن زیادہ ہو گئے تھے، اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ جو لوگ اصول میں معتزلی تھے وہ فروع میں حنفی ہو گئے تھے، تو لوگوں کو حنفیوں سے اس وجہ سے کچھ چڑ باز لوگوں کو پیدا ہو گئی تھی، سب کو تو نہیں، خیر اللہ نے غالب امت کا حصہ پچھلے دور میں بھی اور اب میں بھی حنفیوں ہی کا رکھا ہے، کثر اللہ سوادہ۔ لیکن اس سارے علم کے باوجود، اس سب چیزوں کے باوجود اور اس کے ساتھ ساتھ معتزلی ہونے کے باوجود امت میں کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جس نے زمخشری کی تعریف نہ کی۔ شافیوں نے اپنی کتابوں میں مانا ہے انہیں، مالکیوں حنبلیوں نے مانا ہے، حنفیوں نے مانا ہے، تاش کبرزادہ ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں صاف لکھا کہ دنیا کے امام تھے اور ظاہر اور باطن میں نہایت پاکیزہ انسان، اور وہ کہتے تھے علم میں نادر انسان میں نے اپنی زندگی میں جن چیزوں یعنی مطالعے میں جن چیزوں کو دیکھا ہے ان میں سے ایک ہی شخص تھا۔ کوئی علم ایسا نہیں تھا جس علم پر یہ بولنا شروع کرتا تھا، اپنے شاگردوں کو پڑھانا شروع کرتا تھا تو لوگ اس کے شاگرد کہتے تھے کہ شاید اس سے بڑا عالم دنیا میں کوئی نہیں۔ عربی زبان میں، ادب میں، ذہانت میں، ذکاوت میں ان کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ فیروز آبادی نے ان کی تعریف لکھی ہے، ابن ابی الوفا نے ان کی تعریف لکھی ہے، ابن اسیر نے تعریف لکھی ہے، اور متعدد تصانیف ہیں جو زمخشری کی ہیں۔ اب تک زمخشری کی ایسی کتابیں ہیں جو چھپ کے دنیا میں سامنے نہیں آئیں اور کتب خانوں کی زینت۔ زمخشری نے ایک بہت بڑا کام اپنی زندگی میں یہ کیا کہ اس زمانے میں شعوبیت ایک تحریک چل پڑی تھی۔ شعوبیت کی تحریک جو تھی وہ اصل میں تحریک یہ تھی کہ جتنے لوگ مسلمان ہوتے جاتے تھے وہ ظاہر ہے کہ عربی پڑھتے تھے، اور دنیا بھر میں جتنا اس وقت علم پایا جاتا تھا سب سے بڑا منبع عربی تھے، لیکن مسلمانوں نے جتنے علاقوں کو فتح کیا، مفتوح اقوام، ان میں یقیناً ایسے لوگ تھے جنہیں مسلمانوں سے ضد تھی اور چڑ تھی کہ کیوں یہ آخر ہمارے علاقوں میں آئے ہیں، کیوں انہوں نے ہمارے ملکوں کو فتح کیا ہے، تو انہوں نے عربیت کے خلاف بولنا شروع کیا، اور ہر وہ چیز جس کا تعلق عربی زبان سے بنتا تھا ایک جماعت اٹھ کھڑی ہوئی اور انہوں نے عربوں کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا، اور بہت سے یہ غیر عرب کہنے کو مسلمان تھے لیکن حقیقت میں انہوں نے پوری تحریک اس بنیاد پہ چلائی۔ اس تحریک کا نام شعوبیت تھا۔ اس شعوبیت کا رد کیا ہے زمخشری نے اپنی کتابوں میں۔ جب بھی کوئی شعوبیت کے نام سے تاریخ کو پڑھے گا اسے پڑھنا پڑے گا، اسی لیے زمخشری میں بڑی غیرت ہے اس بات کی، اور وہ عربیت کے معاملے میں بڑے حساس ہیں۔ ایک ایک چیز انہوں نے لکھی ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں عربیت کی، اور عربی نے دنیا کو کیا فائدے دیے ہیں، اور علوم کیسے ہیں، اور اللہ تعالی نے اپنی کتاب اس پہ نازل کی ہے۔ تو اس لیے زمخشری کی یہ سارے مناقب بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ زمخشری پہ اب ہم جو تنقید کرتے ہیں
یا آئندہ بھی بیانات میں ان کے متعلق کوئی ایسی چیز آتی رہے گی تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ زمخشری کوئی معمولی آدمی تھے. وہ کہنے کو معتزلی تھے، جار اللہ ان کا لقب تھا، مگر جس اخلاص کے ساتھ وہ بیت اللہ میں عبادت کرتے رہے ہیں اور خدا کی کتاب کو جس طرح انہوں نے سمجھا ہے، کم لوگوں کو اس کا حصہ ملا. اسی لیے لکھنے والوں نے لکھا ہے اور ذرا اس میں مبالغے سے کام نہیں لیا. وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے اعجاز کو اور قرآن کے معجزات کو اور قرآن کی عربیت اور ایک ایک لفظ سے ایک ایک حرف سے جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں، دو ہی آدمیوں نے اس امت میں سمجھا ہے، جو دو بڑے آدمی سردار ہو سکتے ہیں اور جو امت میں امام ہو سکتے ہیں. ایک عبد القاہر جرجانی اور ایک یہ جار اللہ زمخشری. اور اتفاق ایسا ہے کہ دونوں ہی لنگڑے تھے، دونوں حرکت نہیں کر سکتے تھے، چل پھر نہیں سکتے تھے زیادہ. اور جب وہ ایک جگہ جم کر بیٹھ گئے تو اللہ تعالی نے ان کے ساتھ یہ مہربانی کی کہ خدا نے اپنی کتاب ان پر کھول دی اور عربیت کے اعتبار سے امام تھے وہ، اس لیے کوئی ان سے بے نیاز نہیں ہو سکا ہے. اور ہم اپنی حد تک پورے یقین سے کہتے ہیں کہ قیامت تک آنے والی امت میں کوئی بھی تفسیر پر کام کرے گا نا، تو جب وہ عربیت کے رخ کو دیکھے گا تو وہ اس سے جار اللہ زمخشری سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. راضی اور روح المعانی جیسے لوگ جہاں پانی بھرتے ہوں کسی اور کے تو کہنے ہی کیا. اس لیے یہ آج کی ساری نشست اب انہی کے حالات پہ گزر گئی. آیت کی تفسیر تو انشاءاللہ کل پھر عرض کر دیں گے، مگر یہ خیال خاص طور پہ رکھنا چاہیے کہ جن ائمہ پر بھی اس بیان میں تنقید کی جاتی ہے، اس تنقید کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچہ اٹھ کے ان کے نام لینے لگے اور ان کے لیے غیر مناسب لفظ استعمال کرنے لگے. ادب، احترام، وہ سب چیزیں اپنی جگہ پر اور یہ چیز اپنی جگہ پر. ادب اور احترام اپنی جگہ پہ ہے، یہ معاملات اپنی جگہ پہ. ایک چھوٹی سی بات آپ کو سناتے ہیں اس ادب اور احترام کی. جب 1919 میں تحریک خلافت چلی تو مولانا عبدالباری فرنگی محلی جو تھے وہ ایک جلسے میں تھے اور ان کے ایک شاگرد تھے اور انہوں نے عربوں کی حمایت میں تقریر کی. تو مولانا عبدالباری جو تھے وہ بہت سخت خلاف تھے اس زمانے میں عربوں کے، اور وہ سٹیج میں صدر تھے اور وہ جو ان کا شاگرد تھا عربوں کی حمایت میں تقریر کر رہا تھا. تو انہوں نے زور سے کہا کہ چپ رہو، بکو نہیں، میں تمہارا سر پھوڑ دوں گا. تو جو بول رہے تھے وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے لیڈر اور شاگرد تھے. انہوں نے اسی وقت مائک کو چھوڑ دیا اور آگے بڑھے اور سر ٹوپی اتار دی اور سر سامنے پیش کیا اور انہوں نے کہا آپ میرے استاد ہیں، سر حاضر ہے، جوتے جتنے مرضی مار لیجئے، مگر حق بات وہی ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. لوگوں نے دیکھا اور وہ سب سٹیج پہ سب کچھ سامنے لوگوں کے ہوا، کسی نے اس بات کا برا نہیں منایا. تو ادب اور احترام اپنی جگہ پہ قائم رہنا چاہیے. حق بات خواہ کیسی کڑوی کیسی سخت کیوں نہ ہو آدمی کہتا ہے، لیکن ادب اور احترام کی حدود کو قائم رکھتے ہوئے. اس لیے جار اللہ زمخشری کے متعلق کل بھی کچھ بات ہو گئی تھی تو آج یہ مناسب معلوم ہوا کہ ان کی شخصیت کا اور ان کی خدمات کا بڑا مختصر سا آپ سے تعارف کرائیں. باقی بیان انشاءاللہ کل کریں گے. اور ایک بات پھر یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اپریل کے پہلے ہفتے سے جو جمعہ آ رہا ہے اس میں تفسیر قرآن پاک کا یہ پروگرام صبح جمعہ سے جو شروع ہوگا تو آئندہ سے 5:30 سے 6:30 بجے تک ہوا کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.